پارٹ نمبر 17 میں طہارت کا بیان، وضو کا طریقہ، فرائض وضو، وضو کے مکروہات، نواقض وضو یعنی وضو توڑنے والی چیزیں۔ یہ تمام مسائل آپ اس پارٹ میں سنیں گے اور پڑھیں گے۔ وضو کا طریقہ، جب وضو کرنا ہو تو دل میں وضو کرنے کا ارادہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، پھر مسواک کرے داہنے ہاتھ سے، پھر 3 بار کلی کرے، خوب اچھی طرح کے حلق تک دانتوں کی جڑ زبان کے نیچے پانی پہنچے۔ اگر دانت یا تالو میں کوئی چیز چپکی اٹکی ہو تو چھڑائے، پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے کہ اندر ناک کی ہڈی تک پانی پہنچے، اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے، اس کی چھوٹی انگلی ناک کے اندر ڈال کر پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 بار منہ دھوئے۔ اس طرح کے بال جمنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک اور داہنی کنپٹی سے بائیں تک کوئی جگہ چھوٹنے نہ پائے، اور داڑھی ہو تو اسے بھی دھوئے اور اس میں خلال بھی کرے، لیکن احرام باندھے ہو تو خلال نہ کرے۔ پھر کہنیوں سمیت کچھ اوپر تک دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر 1 بار مسح کرے، اس طرح پر کے دونوں ہاتھ تر کر کے انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں 3 انگلیوں کی نوک ایک دوسرے سے ملائے، اور ان 6 انگلیوں کے پیٹ کی جڑ ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف گدی تک لے جائے۔ اس طرح کے کلمہ کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھا اور دونوں ہتھیلی سر سے نہ لگنے پائے، اور اب گدی سے ہاتھ واپس ماتھے کی طرف لائے، یوں کہ دونوں گدلیاں سر کے دائیں بائیں حصہ پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جائیں۔ اب کلمہ کے انگلی کے پیٹ سے کان کے اندر کے حصوں کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کا مسح کرے، اور انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کرے، لیکن ہاتھ گلے پر نہ جانے پائے کہ گلے کا مسح مکروہ ہے۔ پھر داہنا پیر انگلیوں کی طرف سے ٹخنے تک دھوئے، ٹخنے سمیت کچھ اوپر تک، پھر اسی طرح بایاں پیر دھوئے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال بھی کرے۔ اب وضو ختم ہوا۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لے کہ بیماریوں کی شفا ہے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور کلمہ شہادت اور سورہ انا انزلنا پڑھے۔ اور بہتر ہے کہ ہر عضو دھوتے وقت بسم اللہ اور درود شریف پڑھے اور کلمہ شہادت بھی پڑھے۔ یہ وضو کا طریقہ جو اوپر بیان ہوا، اس میں کچھ باتیں فرض ہیں کہ جن کے چھوٹنے سے وضو نہ ہوگا، اور کچھ باتیں سنت ہیں کہ جن کے قصدن چھوڑنے کی عادت قابل سزا، اور کچھ باتیں مستحب ہے کہ ان کے چھوٹنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ فرائض وضو، وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، یعنی ماتھے کی جڑ جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک، منہ کی خال کے ہر حصہ پر 1 بار پانی بہانا۔ نمبر 2 کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کا 1 بار دھلنا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح، یعنی چوتھائی سر پر بھیگے ہاتھ کا پھرنا، یا کسی صورت سے کم از کم اتنی جگہ کا تر ہو جانا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں کا گٹوں سمیت 1 بار دھلنا۔ یہ 4 باتیں وضو میں فرض ہیں، اور ان کے سوا جو کچھ طریقہ وضو میں بیان کی گئی وہ سب یا سنت یا مستحب ہیں، اور وضو کی سنتیں اور مستحبات بہت ہیں۔ جو ان سب کو جاننا چاہے وہ بہار شریعت اور فتاوی رضویہ وغیرہ
مطولات دیکھے۔ مسئلہ کسی عضو کے دھل جانے کا یہ مطلب ہے کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چھپڑ لینے سے یا 1/2 بوند بہہ جانے سے دھونا نہیں ہوتا۔ اس طرح کے دھونے سے وضو یا غسل نہیں ہوتا۔ مسئلہ اونٹ، ناخن، آنکھ کے اوپر نیچے کی کھال، بال، پلک، بیرونی زیوروں کے نیچے کی کھال حتیٰ کہ کیل نتھ کا سوراخ، داڑھی، مونچھ کے بالوں کے نیچے کی کھال کی کوئی جگہ یا ان چاروں عضو کی کوئی جگہ بال کی نوک برابر بھی اگر دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ وضو نہ ہو تو نماز اور سجدہ تلاوت اور قرآن شریف چھونے کے لیے وضو فرض ہے اور طواف کے لیے واجب ہے۔ وضو کے مکروہات یعنی وہ باتیں جو وضو میں نہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، عورت کے غسل یا وضو کے بچے پانی سے وضو کرنا۔ نمبر 2، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا۔ نمبر 3، مسجد کے اندر وضو کرنا۔ نمبر 4، وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برتن میں ٹپکانا۔ نمبر 5، قبلہ کی طرف کلی کا پانی یا ناک یا کھکھار یا تھوک ڈالنا۔ نمبر 6، بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 7، زیادہ پانی خرچ کرنا۔ نمبر 8، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنتیں ادا نہ ہو۔ نمبر 9، ایک ہاتھ سے منہ دھونا۔ نمبر 10، منہ پر پانی مارنا۔ نمبر 11، وضو کے قطروں کو کپڑے یا مسجد میں ٹپکنے دینا۔ نمبر 12، وضو کی کسی سنت کو چھوڑ دینا۔ نواقض وضو یعنی وضو توڑنے والی چیزیں۔ نمبر 1، پاخانہ۔ نمبر 2، پیشاب۔ نمبر 3، پیچھے سے ہوا کا نکلنا۔ نمبر 4، کیڑا۔ نمبر 5، اور پتھری کا آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلنا۔ نمبر 6، ودی، وہ سفید رطوبت جو پیشاب کے ساتھ نکلتی ہے۔ نمبر 7، اور مزی، وہ رطوبت جو شہوت کی حالت میں انزال سے پہلے نکلتی ہے۔ نمبر 8، اور منی کا نکلنا۔ نمبر 9، خون اور پیپ اور زرد پانی کا نکل کر بہنا۔ نمبر 10، کھانا یا پانی یا پت یا جمے خون کی منہ بھر قے۔ نمبر 11، جنون، پاگل ہونا۔ نمبر 12، غشی، بے ہوشی، خواہ نشہ کھانے سے ہو یا بیماری سے۔ نمبر 13، بے ہوشی۔ نمبر 14، اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں۔ علاوہ نماز جنازہ کے کسی نماز میں۔ نمبر 15، کہا۔ نمبر 16، نیند، مباشرت، فاحشہ یعنی مرد اپنے آلہ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے یا عورت آپس میں ملائے اور کپڑا وغیرہ بیچ میں نہ ہو۔ ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی یا کیچڑ بہتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نجس بھی ہے۔ جس جگہ لگ جائے اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نماز میں اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہ ٹوٹا، البتہ نماز ٹوٹ گئی۔ مسئلہ اگر مسکرایا یعنی دانت نکلے اور آواز بالکل نہ نکلی تو اس سے نہ وضو جائے نہ نماز۔ مسئلہ جو رطوبت آدمی کے بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں، جیسے وہ خون جو بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی قے جو منہ بھر نہ ہو وہ پاک ہے۔ مسئلہ رال، ناک، تھوک، پسینہ، میل پاک ہے۔ یہ چیزیں اگر بدن یا کپڑے میں لگی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن صاف کر لینا اچھا ہے۔ مسئلہ جو آنسو رونے میں نکلتے ہیں نہ ان سے وضو ٹوٹے نہ وہ نجس۔ مسئلہ گھٹنا یا سطر کھلنے سے، اپنا یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے یا چھونے سے وضو نہیں جاتا۔ مسئلہ دودھ پیتے بچے نے قے کی، اگر وہ منہ بھر ہے تو نجس ہے۔ درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، لیکن اگر یہ دودھ مادے سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ مسئلہ وضو کے بیچ میں وضو ٹوٹ گیا
تو پھر سے وضو کرے، حتیٰ کہ اگر چلو میں پانی لیا پھر ہوا نکلی، یہ پانی بیکار ہو گیا، اس سے کوئی عضو نہ دھوئے۔